بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب آج میرے مہمان ہیں دو آدمی. یہ دونوں پہلی بار بھی تشریف لا چکے ہیں. اچھی بات چیت کرتے ہیں. ایک تو جناب ہیں محمود کشمیری صاحب، جو کہ ایک الائنس یعنی جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس اس کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ نیشنل عوامی پارٹی نیب کے ایک لیڈر ہیں. تو جناب محمود کشمیری صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب امجد یوسف صاحب، جو کہ ویسے تو یہ یو کے پی این پی یعنی یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے ایک رہنما ہیں، لیکن اس وقت ان کو جو دعوت دی گئی ہے وہ الائنس کے جو رہنما ہیں. یہ کیونکہ الائنس میں ان کا بھی کردار ہے. تو ہم لاڈ سے پیار سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ 5 پیارے جو ہے نا، یہ 5 ہمارے ساتھی ہیں جو کہ اس الائنس کو چلا رہے ہیں یا اس کے عہدیدار ہیں یا جو بھی ان کو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو لاڈ سے پیار سے 5 پیارے کہتے ہیں. تو آج 2 پیارے جو ہے نا ہمارے ہاں حاضر ہیں. تو امجد یوسف صاحب کو بھی اس لیے بلایا گیا ہے کہ یہ بھی یعنی الائنس میں ان کا بھی ایک کردار ہے. تو امجد یوسف صاحب، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. اچھا جناب، اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت جموں کشمیر کی جو سٹرگل ہے، آزادی کی سٹرگل ہے، پتہ نہیں اس کو آزادی کی سٹرگل کہا بھی جا سکتا ہے یا نہیں ہے، یہ عجیب سے موڑ پر آ گئی ہے. اور ہم کتنے 1947 سے جو ہے نا ہم تقسیم ہیں، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. تو اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے آزادی کی منزل دور دور تک نظر نہیں آتی. اس کی آپ کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر یہ اس کو اس نظر میں دیکھیں کہ ہمارا برطانیہ میں کیا رول بنتا ہے، اور آپ کا الائنس جو ہے نا اس میں نیکسٹ میں سوال کروں گا. تو سب سے پہلے محمود کشمیر صاحب آپ بتائیں کہ اب کیا وجہ ہے کہ 47 سے لے کر آج تک ہم جو ہے نا مختلف حصوں میں تقسیم ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ فزیکلی ہم تقسیم ہیں، مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں کے لحاظ سے بھی ہم تقسیم ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حل ہے آپ کے نزدیک؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر صاحب. بات دراصل یہ ہے کہ ریاست چونکہ 47 سے لے کر آج تک جو ہے وہ تقسیم ہے، اور ریاست بھی تقسیم ہے، ریاست کے لوگ بھی تقسیم ہیں، اور ریاست کے اندر جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی تقسیم ہے، اور ان کی اپنی اپنی سوچ فکر کے مطابق کام چلایا جا رہا ہے. جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر ہے، اس طرف کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آزاد کشمیر کی سیاست میں حصہ لیتی ہیں، وہ پاکستان کی آشیرواد سے وہ سارے معاملات چلاتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں پر بھی جو پارٹیاں الیکشن لڑتی تھی وہ ہندوستان کی آشیرواد سے وہ سارے معاملات چلاتے رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ریاست کی مکمل آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے محدود جو ان کے پاس وسائل ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ریاست کی آزادی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چونکہ اس وقت جو ہماری ریاست کی پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ ریاست پر پاکستان، ہندوستان اور چائنا کا قبضہ ہے، اور خاص کر کے جو ہے پاکستان اور انڈیا نے جو ہے نا ریاست جموں کشمیر کے اندر بہت ساری جو لوگوں کو جو ہے وہ اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ریاست کی جو تقسیم اور ریاست کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو کمزور کیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑی رقم جو ہے پاکستان ہندوستان جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر پر خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ پاکستان ہندوستان کے کلمے پڑھنے والے، ان کے گیت گانے والے پیدا کیے جائیں. اور اس کے باوجود جو ریاست کا عام شہری ہے، جب عام شہری سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ ریاست کی مکمل آزادی کی بات کرتا ہے، نہ تو وہ پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کی بات کرتا ہے اور نہ ہی ہندوستان کے انگ ہونے کی بات کرتا ہے. وہ ریاست کی مکمل آزادی کی بات کرتا ہے، کیونکہ ریاست کے اندر جو ہے پاکستان اور ہندوستان کا جبر ہے. لوگ خاموش ہیں، اور اس کی خاموشی کی وجہ یہی ہے کہ ڈر اور خوف ان دونوں ممالک کا، اور ان دونوں ممالک کی جو ریاست کے اندر ایجنسیز ہیں، ان کے جو اعلی کار ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا خاموش ہوتے ہیں.
اس کے باوجود جو ریاست کے باوقار بیٹے بیٹیاں ہیں وہ اپنی ریاست کی آزادی کی بات کرتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے جو پارٹیوں کا تعلق ہے کہ پارٹیاں بھی تقسیم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹیاں بھی تقسیم ہیں، مگر یہ ہے کہ جب ریاست کی وحدت کی بات آتی ہے تو اس وقت وہ سارے کہتے ہیں جی کہ ریاست کی جو وحدت ہے اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. ریاست کی وحدت پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور ان مفادات کی وجہ سے وہ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں پر وہ خاموش رہتے ہیں. لہٰذا وہ لوگ جو ریاست کی مکمل آزادی کے لیے بات کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان ہندوستان کے جبر کا بھی سامنا کیا ہے اور کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ریاست کی آزادی کے لیے جو ہے وہ آوازیں اٹھائی ہیں، اور آج بھی وہ آوازیں جو ہے اٹھ رہی ہیں ریاست کے ہر حصے سے. اور جہاں تک محمود جی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں کچھ یعنی آپ کہتے ہیں کہ میجورٹی لوگ ہیں جو ہماری آزادی خود مختاری کی بات کرتے ہیں. برطانیہ میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ کم ہوں گے آزاد کشمیر کے لوگ، کم نہیں ہیں. جو ہمارا الائنس ہے اس میں کتنی پارٹیاں شامل ہیں یا کتنے لوگ جو اب جب ہم مظاہرہ کرتے ہیں تو آتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے نا ہمارے ساتھ نہیں ہے. میجورٹی جو اس سائڈ سے آئی ہے وہ پاکستان کا نام لیتی ہے، جو اس سائڈ سے لوگ آتے ہیں وہ جو ہے نا ہندوستان کا نام لیتے ہیں. کچھ کو پاکستان جو ہے نا وہ بڑا فریشر سخت نظر آتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ قابض نہیں ہے. کچھ کو ہندوستان قابض نظر نہیں آتا، کچھ کہتے ہیں چائنا تو ہماری مدد کر رہا ہے. تو ہم تو ایک جیسے کسی بھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے کہ نظریاتی طور پر بھی ہم ایک نہیں ہیں. دیکھیں جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا ہے جی کہ 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ برطانیہ میں بستے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں. میں نے پہلے آپ گزارش کی تھی کہ ہماری جو ریاست کے لوگ ہیں وہ خوفزدہ ہیں. اب خاص کر کے یہاں پر جو یو کے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اگر آپ ان کو کسی نجی محفل میں بیٹھ کر بات کریں تو اس میں کہتے ہیں جی کہ جی پاکستان نے بھی قبضہ کر رکھا ہے، ہندوستان نے بھی قبضہ کر رکھا ہے، ہمیں آزادی چاہیے. مگر اگر ان کو یہ کہا جائے جی کہ کسی پبلک پلیس پر وہ اس بات کا اظہار کریں تو وہ نہیں کر سکتے. جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے، چونکہ خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ بول نہیں رہے. اس خوف کی وجہ سے وہ دبے ہوئے ہیں، وہ پاکستان اور ہندوستان کے قبضے کے خلاف نہیں بولتے. مگر وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ لوگ اٹھیں گے، اپنی ریاست کی آزادی کی بات کریں گے. ان لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ریاست پر پاکستان کا بھی قبضہ ہے اور ہندوستان کا بھی قبضہ ہے. بلکہ یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ میرپور کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ملیں، بات کریں، اگر وہ کسی ایسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اگر آپ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کریں منگلا ڈیم کے حوالے سے اور باقی وسائل کے حوالے سے، اختیار کے حوالے سے، تو اس وقت وہ ہم سے بھی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ پاکستان ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے، بڑا جبر ہے ہمارے ساتھ. میں ذرا مگر وہ یوسف صاحب کو لانا چاہتا ہوں ڈیبیٹ میں. امجد یوسف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں محمود کشمیری صاحب سے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خاص طور پر اس تناظر میں بات کریں کہ محمود صاحب کہتے ہیں کہ لوگ خوف زدہ ہیں، تو برطانیہ میں ان کو کیا ڈر ہے، اور کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں آپ کا جو الائنس بھی ہے کافی ٹھنڈا ہے ان دنوں میں، کیا یہ ڈر و خوف کا کوئی اس میں عنصر تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وہ اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید ایک تو کرونا کی وجہ سے لوگ خاصے معتاد ہیں اور لوگ باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے جو میٹنگز وغیرہ ہوتی تھیں یا جو الائنس کا ہمارا جو پروگرام تھے وہ ہم ایئرلی ہم ایک میٹنگ میں طے کر لیتے ہیں. اگر کوئی انسیڈنٹ اس درمیان میں نہ ہو جائے تو درمیان میں ہم سال کے پروگرام 5 کانفرنسیں اور اس طرح رکھ کے ہم اپنی ذمہ داری لے لیتے تھے. مگر انفارچونیٹ ہوا اس سال مارچ سے، دیکھیں مارچ میں ہم یو این میں آخری ٹائم گئے تھے، اس کے بعد ہم اس کنٹری سے باہر بھی نہیں جا سکے کہ کوئی کسی کانفرنس کے لیے یا کسی وجہ سے. پہلا جو سوال آپ کا تھا وہ اس کا جو لبے لباب، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تقسیم ہیں اور غلام ہیں. ہم کسی ایک کی غلامی میں نہیں ہیں. ہم ریاست کشمیر کے جو لوگ جو 47 کی جو 46 کی جو ریاست ہے 1846 کی، اس ریاست کے 3 حصے ہیں جو مختلف جگہوں پہ، بلکہ 4 کہہ لیں گا، گلگت کے لیے تو کچھ اور ہی
वहाँ डिजाइन है, चाइना के अंदर और डिजाइन है, इंडियन ऑक्युपाइड और डिजाइन है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड और डिजाइन है। तो सबसे बड़ी हमारी जो बदकिस्मती हुई कि वो हम गुलाम जो रहे वो 3 रियासतों के गुलाम रहे। और जब आप कह रहा हूँ एक के गुलाम होते तो मैं समझता हूँ, आज भी मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो मूवमेंट है या कश्मीर की जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है या इसकी रीयूनाइटेड की जो मूवमेंट है, इसको खासा इसमें फर्क होता। दूसरी चीज जो मैंने नोट किया वो आजाद कश्मीर के लोग हों या इंडियन कश्मीर के लोग हों या जहाँ के भी कश्मीरी हैं या जो बरतानिया में डायस्पोरा है, इनका ये कभी नैरेटिव क्लियर नहीं हो सका हमारा कि हमारा नैरेटिव है कि हम आजादी किससे लेंगे। पहले हम तो आजादी लेते रहे हिंदुस्तान से, यहाँ से गन्ने उठाई और वहां पे हम आजादी के लिए वहां जाके इंडियन आर्मी से लड़ते रहे और फिर वहां पे बुरी शिकस्त हुई हमें और हमारी एक नस्ल वहां कट गई, मर गई। तो सियासी पार्टियों ने भी वही रोल दिया जो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट चाहते थे, वही रोल यहाँ से जो बना वही उनके लिए। और उस नैरेटिव में क्या था कि हमने हिंदुस्तान से जो है ना आजादी लेके तो फिर हमने फैसला करना है कि बाकी हम रियासत का क्या करें। आज भी आप देखेंगे कि आजाद कश्मीर के अंदर एक झंडा इन्होंने उठाया हुआ है, हमारे बहुत सारे नेशनलिस्ट दोस्त भी हैं कि ये जी ये कश्मीर का झंडा है और आजादी का झंडा, और 4000 मुरब्बा मील से वो बाहर आज तक वो झंडा किसी ने नहीं देखा है। या बर्तानिया की किसी एम्बेसी के सामने उस झंडे को देखा गया है जो डिजाइन के तहत हमारे हाथ में दे दिया गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा नैरेटिव कितना कंफ्यूज था, हम कितने कंफ्यूज हैं। और सबसे भीतर जो हमारी गुलामी को जो चीज इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो तकवीर दे रही है कि वो ये गुलामी हमें कंफ्यूज करके मजीद हम पे गहरी गहरी की जा रही है कि हम मजीद कंफ्यूज रहें, हम मजीद डिवाइड रहें ताकि हम आपस में गुफ्तगू ना कर सकें। यानी हमें 1846 की रियासत हमें चाहिए, हमें उसकी रीयूनाइटेड होने के लिए वो उस तरफ का कश्मीरी हो, इस तरफ का हो, जहां भी हो, वो एक रियासत तो चाहता है रीयूनाइटेड के लिए। मगर हमने उस रियासत के फाउंडर्स को भी और फोर फादर्स को भी नहीं मानना कि ये गैर कानूनी रियासत थी और कहते थे कि वो जुल्म करने वाली रियासत थी। तो हमने आज तक अपना नैरेटिव, जिन लोगों का जिन कौमों का नैरेटिव क्लियर नहीं होता है, फलस्तीन ने आजादी के लिए अपना झंडा रिकॉग्नाइज करवाया, हम आज तक अपना झंडा रिकॉग्नाइज नहीं करवा सके कि हमारा झंडा कौन सा है। हम अगर 1846 का झंडा उठाते तो ये कहते हैं ये महाराजा का झंडा है। ये देखें, जब तक हम अपने नैरेटिव में क्लियर नहीं होंगे, ना सियासी पार्टियां बन सकती हैं, ना सियासी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती हैं मुझे ये और ना ही अलायंसेस बन सकते हैं। जब आपकी बात में तस्लीम कर लेता हूँ कि हम किसी एक, हमारा नैरेटिव एक नहीं है। ये ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ उनके नैरेटिव हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आपने ये भी कहा कि कन्फ्यूजन है, क्या ये कन्फ्यूजन आपके जो अलायंस है उसके अंदर भी है या इसमें भी नैरेटिव पर कोई इख्तलाफ है या आप एक हैं? देखें, बात सुने, जब कौमें कंफ्यूज होती हैं ना तो वो अलायंसेस, क्या बच्चों तक लोग कंफ्यूज होते हैं, तो अलायंसेस कौन सी चीज है कि अलायंस कंफ्यूज नहीं होंगे, तो अलायंस भी कंफ्यूज होते हैं। आप ये इतराफ कर रहे हैं कि आपके अलायंस में भी कंफ्यूजन है? नो, हमारे दरमियान जो टीम वर्क है इस वक्त, मैं आज तक समझता हूँ, मैं पिछले तकरीबन 20-25 साल से एक्टिव पॉलिटिकली रोल दे रहा हूँ और मैंने आज तक अपना का जो मैंने अलायंस देखा और उसके बाद ये पीएनए का देखा और फिर हमारा यहाँ पे अलायंस आया और छोटे छोटे अलायंस बनते रहे, मगर मैं आज तक जो भीतर एज ए टीम, एज ए रोल, एज ए एतबार के हिसाब से, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस के हिसाब से, एक दूसरे पे जो है वो उसके बात को मानना, उसके नैरेटिव को एक्सेप्ट करना, ये मैंने पहली दफा इस अलायंस के अंदर देखा। और हमने भी यहीं बैठ के इन लोगों से, इन्हीं के साथ सीखा कि नहीं, आपका जो नैरेटिव है अगर वो 100% नहीं है, अगर 100% हम सारे इत्तेफाक हो हमारा आपस में, तो हमें अलग अलग पार्टियों में होने की क्या जरूरत है? अलायंस बनाने, हम तो फिर एक ही पार्टी बन जाए ना। इसका मतलब यह है कि हम किसी मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे हैं और हमारा अलायंस जो है वो एक मिनिमम एजेंडे पे आगे बढ़ रहा है। और हम बरतानिया के अंदर इसने बहुत ही अच्छा जबरदस्त रोल जो है मैं समझता हूँ कि इस वक्त दिया है। और इसमें मैं महमूद साहब को भी, इनके एफर्ट्स को और महमूद साहब का जो रोल रहा है जो अलायंस के चेयर के हिसाब से, मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन रोल रहा है। हमारे दूसरे साथी गुलाम हुसैन साहब ने बहुत अच्छा रोल दिया है, डॉक्टर मिसर साहब ने दिया, अब्बास भट्ट साहब ने दिया है, हम भी अपने तो जितनी हो सकी हमने कोशिश की कि इस अलायंस को जो है, और हम समझते हैं कि ये अलायंस ये जो नैरेटिव जो चीजें लेके बढ़ रहा है, जो मिनिमम एजेंडा हमारे दरमियान तय है कि इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस पे हम फुली कॉन्फिडेंट भी हैं और वो ये समझते हैं कि यही अलायंस जो है ये इन फ्यूचर जो है एक बड़ा अलायंस बनेगा और इसमें बाकी पार्टियां भी शामिल होंगी और हम अपने कास्ट को इस जिस डायस्पोरा के अंदर एक कन्फ्यूजन मौजूद है, हम इसको ये निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मेरा अपना जाती राय है कि ये महमूद कश्मीरी साहब,
आपने खौफ का जिक्र किया, मैंने इनसे बात की, अमजद साहब ने इन्होंने दूसरी बातों को जवाब दिया, लेकिन ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं होता। तो जो जिस खौफ की आपने बात की थी, क्या वो खौफ जो है अलायंस के अंदर भी है? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कन्फ्यूजन इन्होंने क्या दिया है कि कन्फ्यूजन नहीं है, आपका मिनिमम यानी पॉइंट पर आप एजेंडा है और आप साथी एक हैं और एक होकर काम कर रहे हैं। इसमें एक मेरा सवाल मेरा इसमें ये बनता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो जिनको मैं फुट सोल्जर्स कहता हूँ या जिनको ट्रोल्स कहा जाता है, जो एक एजेंडे के मुताबिक के तहत लोगों पर तनकीद करते हैं, उन लोगों पर तनकीद करते हैं जो आज़ादी चाहते हैं, ठीक है जी। और उनका एजेंडा ये होता है कि इन लोगों को, आज़ादी पसंदों को गालियाँ दी जाएं, उन पर इल्ज़ाम लगाए जाएं, बेहुदा बकवास की जाए, ताकि ये लोग घबरा कर, डर कर साइड लाइन पर हो जाएं। तो कोई ऐसी फिजा तो नहीं है कि आपके अलायंस के अंदर भी ये एहसास पाया जाता है? डॉक्टर साहब देखें, ये जो जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस है, ये यूके में बहुत पुराना अलायंस है और इससे पहले भी और बाद में भी अलायंसेस बने हैं और उनकी उम्र बड़ी थोड़ी रही और वक्त से पहले ही वो फारूक होके चले गए। मगर JKNIA आज भी यूके के अंदर जो है वो अपना भरपूर रोल दे रहा है। और अगर JKNIA में अगर कोई खौफ होता या कुछ ऐसे मामलात होते तो ये सूरत हाल ना होती जो आप समझ रहे हैं। आज भी हम सारे जो अलायंस के अंदर जितनी भी लीडरशिप है, हम सब इकट्ठे हैं, हम एक पेज पर हैं और जब भी हम कोई काम करते हैं उससे पहले बाकायदा सलाह मशवरा होता है, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। कल ही हमारी मीटिंग थी अलायंस की, उसमें हमने कुछ फैसले किए हैं, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। अलायंस के अंदर कोई ऐसा खौफ और ऐसी कोई किस्म की बात नहीं है। अलायंस अपना रोल दे रहा है और आपने देखा होगा कि ये कोविड-19 के बावजूद जो है, हमने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर 3 प्रोटेस्ट किए हैं और रियासत के अंदर जो भी जुल्म जबर होता है उस पर हम आवाज़ बुलंद करते हैं। अलायंस अपना जो है वो काम जारी रखे हुए है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस अलायंस की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, उनके पेट में दर्द है, उनको बहुत मामलात हैं। वो चाहते हैं कि इस अलायंस को किसी न किसी तरीके से डैमेज किया जाए, इसको डिसेबल किया जाए, मगर अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो सके और ना ही आगे कामयाब होंगे। क्योंकि अलायंस के अंदर हम जो फैसले करते हैं वो हम बिल्कुल मुश्तरका फैसले करते हैं और आगे चलते हैं और अलायंस की पूरी टीम के अंदर किसी के साथ भी किसी को भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा इसीलिए ये अलायंस जो है वो कामयाबी से आगे जा रहा है और ये चलता रहेगा और अपनी रियासत के लोगों को जोड़े रखेगा और रियासत पर काबजीन जो है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं कम से कम दिल की गहराइयों से उसको पसंद करता हूँ और आपको मैं फुल क्रेडिट दूंगा आप सबको। पुराना अलायंस है, मैं ये भी तस्लीम करता हूँ और अंडर वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कंडीशंस आप जो है ना अपना काम जारी रखे हुए हैं। जिस आपने मुजाहरे का जिक्र किया, कहा यह जाता है कि उसमें कुछ लोग जो हैं सफारत खाने के कहने पर आए थे, उन्होंने कोई गड़बड़ की, धमकियाँ दी, गालियाँ दी और उसके बाद जो अलायंस है वो इनएक्टिव हो गया। इससे मतलब ये लिया जा रहा था कि उन गालियों का या डर का या धमकियों का कुछ असर हुआ है कि अलायंस इनएक्टिव होकर बैठ गया। खाली कोविड-19 उसका अपना असर है, लेकिन कोविड-19 ये तो नहीं कहता ना कि आप यानी जूम पर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आप कोई बयान नहीं दे सकते या अपनी मीटिंग नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है जो आपने कह दिया कि कल आपकी मीटिंग हुई है, ये भी काफी अरसे बाद हुई है ना। नहीं देखें, हमारी मीटिंग, ये जो हमारी मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, इससे पहले भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, कोई ज्यादा टाइम इसमें गैप नहीं था। और जहां तक ताल्लुक है कि जो हमारा प्रोटेस्ट था ब्रैडफोर्ड में और उसमें जो कुछ हुआ वो आप उसको देखते रहे और आपको बाकी भी मालूमात हैं। कोई खौफजदा नहीं हम लोग, हम भरपूर जो है वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। अगर खौफजदा होते या डर खौफ हमारे में होता तो मैंने जैसे पहले कहा है, ये अलायंस जो है बाकी अलायंसों की तरह बहुत अरसा पहले ही खत्म हो चुका होता। कोई खौफ नहीं है। अलबत्ता ये है कि काम जो होते हैं वो कभी उसमें जोश आता है, कभी थोड़ी सी क्या कहते हैं को नरमी कुताही भी हो जाती है, मगर अलायंस जो है वो खौफजदा नहीं है, अपना काम जारी रखे हुए है। और मैं आपको ये बताऊं कि जब वो हमें धमकियां दी गई थी तो इसके 3-4 हफ्ते के बाद हम फिर पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर खड़े थे और मैंने उन तमाम लोगों को जो हमें धमकियां दे रहे थे, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे,
میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ ہم پھر آ رہے ہیں, اگر کسی میں ہمت ہے تو آ کر روکے. تو یہ جو بات ہے, اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کوئی ڈر گئے ہیں اور اس وجہ سے خاموش ہو گیا, نہیں, ہم ایک جو پروٹیسٹ ہم نے 7 کو کیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا, اور یہ سلسلے جاری رہیں گے. آزادی کی تحریکیں جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں, جو کسی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں, کسی ذمہ دار عہدے پر ہوتے ہیں, اگر وہ خوفزدہ ہو جائے تو بات نہیں بنتی. ہم بالکل, ہماری رگوں میں جو خون دوڑا ہے, اس میں خوف والی کوئی بات نہیں ہے, اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے, اپنی ریاست کے لوگوں کو آپس میں جوڑتے رہیں گے. اور اچھی بات آپ نے کہی, مجھے بھی حوصلہ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی حوصلہ ہوگا کہ آپ کا جو الائنس ہے ایکٹیو ہے, اور آپ کے درمیان پورا اتفاق ہے, اتحاد ہے, اور آپ ایگریمنٹ کے ساتھ پالیسیاں بناتے ہیں. میں ابھی پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ مجھے یوسف صاحب بھی میرے خیال میں یہ پرسوں ترسوں کی میٹنگ میں موجود تھے, تو ہم یوسف صاحب بھی, آپ نے یا آپ کے الائنس نے کیا لایا عمل تیار کیا ہے مستقبل کے لیے؟ دیکھا جی, اس وقت جو سچویشن جو موجودہ جا رہی ہے وہ خاصی مشکل سچویشن ہے, کیونکہ پاکستان نے اپنی جگہ ایک پوزیشن لینے کی کوشش کی ہے. 5 اگست کے بعد انڈیا نے جو پوزیشن لی ہے, اس طرح پاکستان نے بھی اپنی ایک پوزیشن لینے کی کوشش کی ہے. اس پہ وہاں پہ الیکشن تھے, اس الیکشن کے حوالے سے بھی ہمارے درمیان گفتگو ہوئی کہ کس طرح اس کو مینیج کیا گیا, کیا کن لوگوں کو راتوں رات توڑا گیا, کیونکہ الائنسز جو ہیں یا اس کی جو پارٹیز ہیں, ہماری ہمیشہ نظر ہوتی ہے اس بیک ہوم میں, اس جگہ پہ کہ جہاں اوریجنلی ہمیں پرابلم ہے. برطانیہ میں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, برطانیہ میں ایسے کسی اپن ہو گیا, کوئی ایمبیسی کے سامنے آگے, اس کے 3-4 دن 10 دن بعد ہم نے پھر ڈیمونسٹریشن تنویر احمد کے حوالے سے کیا. تو یہ یہاں تو اس طرح ہمیں کوئی پریشر میں نہیں لیا جا سکتا, کہ مگر ان لوگوں کو تو پریشر میں لیا جا سکتا ہے نا جو وہاں موجود ہیں. کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, یاد ہوگا کہ وہ تقریر کر رہا تھے خواجہ آصف اسمبلی میں, تو جی خواجہ آصف تقریر کر رہے تھے, تو پیچھے سے کسی نے کہا ہاتھ ہولہ رکھو, سمجھ گئے. تو وہ شام کو انہوں نے دیکھا جب ایک وزیر دفاع رہا ہے, اس کی 3 منسٹریاں رہی ہیں, خارجہ پالیسی میں بھی وہ بیٹھتا رہا, فارن افیئر کمیٹی میں بھی وہ بیٹھتے رہے, تو اس جیسے آدمی کو بھی ایک پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پیچھے سے دھمکی دی جاتی ہے کہ تو ہاتھ ہولہ رکھو, باہر نہیں جانا تساں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک سائیک موجود ہے کہ جہاں ان کو بات نہ سمجھے اس پہ وہ زور زبردستی کرتے ہیں. تو الائنس اس حوالے سے ہم جو ہے آپ بھی تو نہیں ہاتھ اڑا رکھے والی پالیسی چلا رہے ان دنوں. نہ, وہ تو ہم نے جو رکھنا ہوا تو وہ تو سب کے سامنے ہم نے جو پالیسی رکھی ہوئی ہے, ہماری ایک پارٹی کی بھی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور الائنس کی بھی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, اور نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح کیا. اس حوالے سے کہ گلگت کے اندر جو انہوں نے کیا اس وقت, اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی کہ سچویشن کیا تھی, پھر ہمارے جو اگلے پروگرام ہیں کہ کس طرح کن لوگوں سے ہم نے رابطے کرنے ہیں. تو ایک جنرلی ہماری میٹنگ تھی الائنس کی, کہ الائنس کے اندر سب لوگوں نے, اپنی پارٹی نے اپنا انپٹ دینا ہوتا ہے کہ ہمارا اگلا پروگرام اور اگلی حکمت عملی بات چیزیں تو کون سی آپ نے طے کی ہے. یہ تو آپ کی یہ تو ایکٹیویٹی آپ نے جو ڈسکشن کی ہے وہ تو انٹرنل ہو گئی نا, تو ایکٹیویٹی جو ہے وہ کون سی فیصلہ کیا, ترتیب دی ہے؟ دیکھا جی, اس کے لیے ہم نے جو فیصلہ کیا کہ یہاں کے پارلیمنٹیرینز کو ہم نے وہ پچھلے دنوں ہم نے ایک خط ڈرافٹ کیا تھا, اس کے بعد یہاں کی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے کہ وہاں کیا کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, پرابلم کہاں آ رہے ہیں. یورپین پارلیمنٹ کے حوالے سے ہوا کہ وہاں کن لوگوں کو ہم اپنا جو ہے ڈرافٹ ان تک پہنچائیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو کانفرنسز جو ہم نے جو ملتوی ہوئی تھی ساری کانفرنسیں, ان کو ہم واپس جو ہے وہ زوم پہ یا کسی اور میڈیا پوزیشن سے لے کے واپس شروع کرنا چاہتے تھے. بہت سارے ڈیسیژن ہوئے. اب وہ الائنس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا اس میں کہ یہ ہماری ایکٹیویٹیز اگلے دنوں میں ہوں گی, اور یہ ایئر ہو رہا تھا, تو ایئر سے پہلے ہم نے اپنے پچھلے 1 ایئر کی اپنی کارکردگی پہ بھی گفتگو کی کہ ہم نے پیچھے جو ہے وہ ہم نے کیا کیا. اس طرح کھل کے تو نہیں بات ہو سکی, مگر سب نے کہا کہ یہ ہوا, اس طرح ہوا. تو وہ ایک ہم ویسے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی, جب ہماری الائنس کی میٹنگز ہوتی ہیں تو ہم یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی فائنلی اس پہ کوئی اتھارٹی ہو. میری ایک تجویز ہوگی, جو باقی پارٹیاں نہ مانے تو ہم بالکل اس کو اپنی تجویز کو لے کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور جو فیصلے وہاں ہوتے ہیں وہ فیصلے میجارٹی کی بنیاد پہ کہ کن لوگوں نے زیادہ اکثریت سے اس چیز کی حمایت کی, تو ہم اسی پہ ہمیشہ کام کرتے ہیں. اور ہم اس سے بڑے مطمئن ہیں, ہمیں یہ خوف والی جو بات آپ نے کی ہے
تو الائنس کو کوئی خوف نہیں ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دوست, ہمارے ساتھی, ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ کوئی خوف محسوس کرتے ہیں جب ہم کوئی اسپیچ کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں کہتے رہتے ہیں تھوڑا ہاتھ کھولا رکھو. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ کھولا رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ بڑھیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہنے والا ہے. ہاں موت تو ویسے بھی آنی ہے, آپ چارپائی پہ لیٹے مر سکتے ہیں اور باہر نکلے کرونا لگ کے مر سکتے ہیں اور کسی عظیم مقصد کے لیے بھی مر سکتے ہیں, تو مرنا تو ویسے بھی ہے. تو اس میں ایسی کوئی خوف والی یا ہمارے الائنس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے خلاف ایک رومر پچھلے دنوں بنی ہوئی ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح چل رہی تھی کوئی خبریں کہ وہ الائنس بڑا ری ایکٹیو ہو گیا, اس طرح ایکٹیو نہیں رہا, اور اس طرح, تو وہ ایک سچویشن ہے, ہم سچویشن سے ہم بھی گزر رہے ہیں اور ساری لوگ گزر رہے ہیں اس سچویشن سے. تھینک یو ویری مچ. اچھا محمود کشمیری صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں پچھلے دنوں کافی ایل او سی پر فائرنگ ہوئی, کافی تباہی ہوئی, دونوں طرف ہوئی. عام طور پر تو یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے جو بام ہیں وہ گرے ہیں, وہ یہ تباہی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کے جو بام ہیں وہ تباہی نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قطع نظر اس سے کہ کون سٹارٹ کرتا ہے, پہلے مرتے یا سفرنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس سلسلے میں یہاں پر ایک ایل او سی یعنی پہلے کمیٹی سے پہلے ایک سیمینار ہوا تھا. کیا آپ لوگوں کو اس کے لیے دعوت دی گئی تھی کہ ایل او سی جو فائرنگ ہے مقصد یہ تھا اس کا کہ اس کو ایل او سی کو وائلنس فری زون بنا دیا جائے تاکہ وہاں پر جو ہے نا کوئی بھی ملک فائرنگ نہ کرے اور لوگوں کو امن سے رہنے دیا جائے. تو کیا آپ لوگوں کو دعوت دی گئی تھی کہ اس میں شرکت کی جائے یا اس میں کچھ مدد کی جائے؟ دیکھیں جناب, دعوت تو تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سیز فائر لائن پر جو 47 سے لے کر آج تک جو بمبنگ ہوتی ہے, جو فائرنگ ہوتی ہے, چاہے اس طرف سے ہو چاہے اس طرف سے ہو, مرتا تو جموں کشمیر کا شہری ہے. بالکل. اور دونوں جو یہ قابض ممالک ہیں, پاکستان اور انڈیا, اور یہ دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں جی کہ پہلے سٹارٹ پاکستان نے کیا یا انڈیا نے کیا. الزامات یہ دونوں پر لگاتے ہیں, مگر مرتے تو ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں. ان کے سپاہی بھی مرتے ہیں, کبھی انڈیا کے سپاہی مر جاتے ہیں, کبھی پاکستان کے مرتے ہیں. وہ مرتے ہیں, بہت کم مرتے ہیں نا. وہ بہت زیادہ مرے تو اچھی بات ہے, سیولین نہ مرے, مگر وہ مرتے تو زیادہ سیولین ہے. اگر یہ پاکستان اور انڈیا کو جنگ کا اتنا ہی شوق ہے, مرنا ان کو بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کے بھی بیوی بچے ہیں, فیملی ہوتی ہے. لیکن نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ مرنا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے, مگر یہ جو ہتھیار بند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو تنخواہیں لیتے ہیں حکومتوں سے, جو آرمی میں ہے اس طرف یا اس طرف ہے, اگر ان کو شوق ہے پاکستان ہندوستان کو جنگ کرنے کا اور ہارنے اور جیتنے کا, تو وہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان اور انڈیا کے, وہاں پر لڑیں. پھر وہ پاکستان وہاں پر جو پاکستان کے لوگ مرے اور ہندوستان کے لوگ مرے, پھر پاکستان ہندوستان کی جو حکومتیں ہیں ان کو بھی پتہ چلے. کیونکہ ریاست جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں, ان کا خون اتنا سستا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ان کو شرم حیا اور کوئی خدا کو خوف ہے ہی نہیں ہے لوگوں کو. اور یہ اپنے جو ہتھیار ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے اندر. لہذا ہم کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر جو بین الاقوامی برادری ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, ان دونوں ممالک کو باہر نکالیں ریاست سے, اور ریاست کا کنٹرول حاصل کریں, اور ریاست کے لوگوں کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے. میرا سوال, آپ نے اس کانفرنس میں آپ نے شرکت کی تھی, یہ دعوت آئی تھی آپ کو, آپ نے شرکت, بڑا اچھا ایک انیشیٹو تھا کہ ایل او سی کو وائلنس فری زون بنایا جائے, تو اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ہمارا اپنا الائنس ہے, ہم اس کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور جو کچھ اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں وہ جاری رکھیں. مگر ہمارا ایک پلیٹ فارم موجود ہے جس میں ہمارا بڑا واضح اور کلیئر یہ موقف ہے کہ ریاست جموں کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان کا قبضہ ہے, اور اس قبضے کے خلاف ہم بولتے ہیں. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو سر پر بٹھا لیا اور ہندوستان کو پاؤں تلے, یا پاکستان کو جو ہے وہ پاؤں تلے رکھ لیا اور ہندوستان کو سر پر بٹھا لیا. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, کیونکہ ہم ریاست کی مکمل آزادی چاہتے ہیں, اور یہی بات جو ہے دنیا اس بات کو سنے گی. اور جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں جی کہ پاکستان نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہندوستان بڑا ظلم کرتا ہے, یا ہندوستان نے کچھ نہیں کیا, پاکستان بڑا ظلم کرتا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ریاست پر ان دونوں ممالک کا قبضہ ہے, اور دونوں ممالک جو ہیں وہ ریاست کی تباہی بربادی کے ذمہ دار ہیں. لہٰذا جہاں بھی موقع میں مل جائے ہم دونوں کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک میرا سوال یہ تھا
کہ وہ جو سیمینار ہوا تھا یا ویب پر ویبینار کہہ رہے ہیں اس کو ہوا تھا، اس کے بعد ان لوگوں نے سب نے مل کر ایک LOC کمیٹی پیس کمیٹی بنا دی ہے، غالباً یہی نام ہے اس کا. تو کیا اس کا چانس ہو سکتا ہے کہ آپ کا الائنس یہ کمیٹی ہے یہ کل مستقبل میں مل کر کوئی ایسا کام کریں جس سے وہاں پر امن کو تقویت پہنچے؟ دیکھیں جی کہ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے الائنس کی میٹنگ ہوگی، اس میں ہم بیٹھیں گے، طے کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اور چونکہ میں نے پہلے جو کہا کہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے، جو ریاست پر قابض ہیں وہ قابض ہیں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، چائنا ہو، ہمارا یہ موقف بڑا واضح ہے. اور اس میں ہم نے کبھی بھی نہیں کہا جی کہ جو ہے وہ ہندوستان کچھ نہیں کر رہا، پاکستان سب کچھ کر رہا ہے. لہذا ہمارا واضح موقف ہے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جو موقف ہے وہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ہم اسی پر قائم ہیں. لہذا ہم کسی ایسے فورم پر یا ایسی کسی جگہ پر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پاکستان ہندوستان کے جھنڈے یا پاکستان اور ہندوستان کی جو پالیسی کے مطابق آگے چلیں گے. ہم وہاں کسی بھی جگہ پر نہیں بیٹھیں گے. ہم ریاست کی آزادی اور ریاست کی وحدت کے لیے بات کرتے ہیں اور آگے لے کے چلیں. امجد صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. امجد صاحب یہ بتائیں، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا ابھی بھی کیا، پہلے بھی کرتے رہتے ہیں بھائی، جو یعنی مختلف ایشو میں ہیں ہم لوگ، مختلف پارٹیز ہیں، پارٹیز کے اپنے اپنے نیریٹیوز ہیں، پارٹیوں کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں لگ رہا بھائی ہم ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جن کو ہم کہتے ہیں جن کی آزادی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ یا تو پرو پاکستان بنے بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان کے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں، کچھ انڈیا کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اور جو ٹرو نیشنلسٹ ہیں یا آزادی پسند ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ ایجنٹ ہیں یا غدار ہیں. کوئی ایسی، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے اس لیے ڈاکٹر صاحب شروع میں ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بڑی کنفیوز سچویشن ہے اور کنفیوژن بڑھایا جا رہا ہے. جہاں تک تعلق ہے کشمیریوں کا، تو ایک تو وہاں ایک انفارمیشن جو پہنچتی ہے وہ اتنی کمزور انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے لوگوں کے پاس کہ اس پہ آپ بلیو، وہ کون کچے اس چیز کو کہتے ہیں، اس پہ وہ یقین کر لیتے ہیں. اب گلگت کے اندر جو آپ کے سامنے ہوا اس سے میں دیکھیں کہ وہاں پاکستان نے اپنا اتنا انفلوئنس یوز کیا، جہاں اتنا پیسہ یوز ہو رہا ہو، اتنا انفلوئنس یوز کر رہا ہو، اتنا وہاں پہ الیکشن کروانے کے لیے انہوں نے وہ دن کو بولیاں لگانی شروع کر دی. تو وہ لوگ کیا کریں؟ وہ آج بھی جو ہے وہاں اس مومنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں عوامی حقوق کی جو مومنٹ ہے وہ زیادہ اسٹرانگلی ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگوں کے بنیادی حق ہیں وہی آپ کو نہیں مل رہے ہیں. جب انسان کو بنیادی چیزیں میسر نہ ہوں، آپ کے پاس بنیادی جو زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس نہ ہوں، تو کہاں آزادیوں کی آپ جنگ لڑ سکتے ہیں؟ آزادی کی جنگ ان مشکل حالات میں بھی لڑی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح اس طرف پہ کشمیر میں بھی ہوا کہ ایک الیکشن سے لے کے ایک پروسیس اور پھر ان پہ گن لا کے رکھ دی گئی. وہاں تو لوگ مجبوری میں بیٹھے رہے سری نگر اور ویلی کے اندر کہ ان کے بزنس تباہ ہو گئے، ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ان کا جو زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ تھا اس کو تبدیل کرنا پڑا. پھر وہاں کچھ سیاسی پارٹیوں کا رول جو ہے وہ بہت کمزور بنا دیا گیا. وہاں کی جو سیاسی پارٹیاں جو کسی طرح سے بھی ہندوستان اور پاکستان کے رول کو ایگزام کر سکتی تھی، ان سیاسی پارٹیوں کو ڈے بائی ڈے کمزور کیا گیا. تو اب جو نیشنلی جو سرزمین اس ریاست اور اس ریاست کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ وہاں کا نیشنلسٹ ہی ہے. وہ سندھ کا رہنے والا اگر سندھ کا نیشنلسٹ ہے، بلوچ کا رہنے والا بلوچ نیشنلسٹ ہے، تو کشمیری بھی یہ ہے کہ جو پاکستان کے گیت نہیں گائے گا، جو پاکستان کی بندوق نہیں اٹھائے گا، وہ تو اس کو ایک آسمان دیکھیں وہاں کے 3 بار کے وزیر اعظم کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ انڈین ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. تو وہاں یہ لفظوں کی جو جنگ ہے یہ جو ہو رہی ہے کہ یہ اس پہ الزام لگا دیا، اس پہ لگا دیا، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک رول کے حساب سے جو ہے نا وہ کی جائے گی. دوسرا ایک سوال جو آپ نے محمود صاحب سے کیا، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ الائنسز جو ہم بلیو کرتے ہیں یا جو بنتے ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. سیاسی پارٹیوں نے اپنے الائنسز کو آگے، یہ کوئی چیریٹی الائنس نہیں ہوتے ہیں یا کوئی الائنس خدا واسطے کے نام پہ نہیں بنتے، بلکہ اس کو پولیٹیکلی سچویشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس الائنسز کو بنایا جاتا ہے. اب میں نے وہ آپ کے سیمینار کو بھی دیکھا تھا جہاں وہ ہوا، تو وہ میں نے نہیں سمجھتا کہ ایک آدھ لوگوں کو چھوڑ کے وہاں کوئی سیاسی پارٹی تھی، کوئی چیریٹی سی تھا، کوئی انڈیویجول تھا. تو LOC جو بیسکلی آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہمارے جو مین ایجنڈا ہے، جو ہمارا منیمم جو ہم جس پہ ہم پارٹیاں متفق ہیں، ہم نے ہمیشہ LOC پہ جو ہے
होने वाली कार्रवाइयों पे हमने स्टेटमेंट्स भी जारी किए हैं, इसकी मजम्मत भी किया, और फिर इसके लिए हमने पाकिस्तानी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के सामने मुजाहरे भी किए हैं कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान फायर बंदी करे और ये इस पे अमल दरामद करे, और ये यहाँ से लोग देखें अगले दिन 4 वहां बंदे मारे गए, रिपोर्टेड, मीडिया रिपोर्टेड, वहां 4 आदमी मारे गए, दूसरे दिन हिंदुस्तान ने वहां से फायरिंग की कि लोग यहाँ से आते हैं, और ये उन्होंने सामने इल्जाम लगाया आपके कि ये लोग यहाँ से आए हैं और पाकिस्तान आर्मी इस एरिया से इनको थ्रू कर रही है, लोग आ रहे। इसमें जो 4 आदमी मारे गए उसके साथ वजाहत भी करते हैं कि जो मैंने पढ़ा देखा अखबारात भरे हुए हैं कि वो टनल के जरिए उस साइड पर गए थे गड़बड़ करने के लिए, यानी एक्ट्स ऑफ वायलेंस कमिट करने के लिए। एग्जैक्टली इसी तरह हुआ, और उनकी नेशनल आइडेंटिटी भी उन्होंने कंफर्म करके बताया कि ये किस चीज के नेशनल है। वहां का एक आदमी भी वहां शामिल था, मगर 3 आदमी जो लोग थे वो वहां के नेशनल नहीं थे, वहां इसका मतलब कहीं बाहर से गए, और बाहर से जाने के लिए तो कोई रास्ता है नहीं। हम जिस टाइम थोड़ा रहेगा, हम इसी बात पर चमका महमूद कश्मीर साहब से बात की जाए। महमूद कश्मीर साहब भी एक तो देखो हम लोगों का नैरेटिव तो अब ये है कि हम पूरी रियासत की आज़ादी की, खुद मुख्तारी की बात करते हैं, वादत की बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी स्ट्रगल है, दिस इज ऑन द पाकिस्तानी साइड ऑफ द डिवाइड। वहाँ के लोग अपने लिहाज के मुताबिक स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मसला ये है कि जब यहाँ से बंदूक बरदार जाएंगे, टनल खोद कर जाएं या किसी और तरीके से जाएं, तो आगे से गड़बड़ तो होगी ना। टाइम थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए जी, मैंने कहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ दोनों तरफ से इस तरीके के जो है वाक़यात होते हैं, और उससे जो है वो आम जम्मू कश्मीर का शहरी मारा जाता है। हम इसके खिलाफ हैं। जो भी कोई करेगा, पाकिस्तान की तरफ से हो या हिंदुस्तान की तरफ से हो, हम इसकी मुखालफत करते हैं, इसके खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो तकसीम की गई है जिस लकीर ने, वहाँ के जो लोग हैं आर पार रहने वाले, वो अपनी अमन की ज़िंदगी गुजारें, और पाकिस्तान हिंदुस्तान की फौजें रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर निकलें, ताकि लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। पाकिस्तान हिंदुस्तान की फौजों ने जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बना रखी है, और ये कोई भी इसको बरी आप जल्दी से जनाब आप कोई आखिरी लास्ट पैगाम जो देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान हिंदुस्तान की फौजें निकलें, अच्छा, और रियासत के लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी को एंजॉय कर सकें। तो अमजद साहब आगे बात करते हैं। आपकी तरफ से कोई 20 सेकंड में कोई लास्ट पैगाम? सर, हम ये कहते हैं कि पीस जो है ना, पीस की फोर्सेस को जो है वो मजबूत किया जाए। पीस जो है वो वाइड सॉल्यूशन है रियासत जम्मू कश्मीर का, पीसफुल तरीके से इसको आगे भी बढ़। अच्छा नाज़रीन, आपने जो है ना दोनों साथियों की बातचीत सुनी, हमारे पास टाइम खत्म हो गया, इसी पर ख़त्म करते हैं। मैं आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह नए मेहमानों के साथ हाजिर हूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। सी यू अगेन विद न्यू गेस्ट एंड न्यू प्रोग्राम। आई लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।